السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ یہاں ایک بہن کا سوال ہے، کہتی ہیں کہ انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں چھپنے والا قرآن اور سعودی عرب یا کسی عرب ممالک میں چھپنے والے قرآن میں کیا فرق؟ میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا ہے جو صرف پاکستان کے قرآن کو پڑھنا ہی پسند کرتے اور کہتے ہیں سعودی مصحف نہیں پڑھنا چاہیے۔ دیکھیے، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں جو قرآن چھپتا ہے یا عرب ممالک میں جو قرآن چھپتا ہے وہ ایک ہی قرآن ہے، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، کوئی کمی اور زیادتی نہیں ہے۔ البتہ عرب ممالک میں جو قرآن چھپتا ہے وہ زیادہ بہتر ہے اس کو پڑھنا، کیونکہ اس عرب ممالک میں جو قرآن سعودی عرب میں، قطر میں، ان جگہوں پر جو قرآن چھپا جاتا ہے تو اس کا اہتمام کے ساتھ، جب بھی چھپتا ہے تو نئے اہتمام کے ساتھ چھپتا ہے، پوری کمیٹی بنائی جاتی ہے، لجنہ بیٹھتی ہے اور اس کو چیک کرتی ہے، اس کے اصول و ضابطے جو ہے متعین ہوتے ہیں، اور اور یہ لجنہ بھی علماء کی ہوتی ہے جو قرأت کے علوم سے اور اسی طریقے سے خط کے علوم سے واقف ہوتے ہیں، اور پھر جب وہ اس کو پاس کرتے ہیں تبھی وہ مارکیٹ میں وہ قرآن سامنے لوگوں کے آتا ہے۔ یہ واضح ہونا چاہیے۔ اور ان کے لکھنے کا جو انداز ہے اور زیر زبر پیش لگانے کا جو انداز ہے، اس کے اندر اس طرح سے ان لوگوں نے انداز اختیار کیا ہے کہ اگر ان قواعد کو ہم سمجھ لیں، کیونکہ ہر قرآن جو یہاں چھپتا ہے اس کے پیچھے اس کے خط کے قواعد لکھے ہوتے ہیں، اور تفصیل لکھی ہوتی ہے، لیکن عربی زبان میں ہوتی ہے۔ ہم عربی سے نابلد ہوتے ہیں، اس لیے نہیں سمجھتے اس کو، کہ وہ کسی عالم دین سے اس کو اگر سمجھ لیں تو اس میں قرآن پڑھنا، قرآن کا عربی مصاحف میں پڑھنا زیادہ آسان ہے۔ اس طرز تحریر سے آپ غنہ کہاں کریں گے، اخفا کہاں کریں گے، اظہار کہاں ہوگا، کہاں کیسے پڑھا جائے گا، ادغام کہاں ہوگا، یہ تمام چیزیں وہ حرکات کی حیثیت سے واضح کر دیتے ہیں۔ حرکات کی حیثیت سے، شکل سے یہ واضح ہو جاتا ہے ان مصاحف کے اندر کہ کہاں اخفا ہوگا، کہاں غنہ ہوگا، کہاں ادغام ہوگا۔ اگر انسان قواعد نہیں بھی جانتا ہے تو حرکات کی شکل اگر سمجھ جائے تو اس کے ذریعے سے وہ قرآن کو صحیح طریقے سے ادا کر سکتا ہے۔ تو بڑی دقت سے اس میں کام لیا جاتا ہے، باریک بینی سے اس کو چیک کیا جاتا ہے، اور بڑے اچھے انداز میں اس کو لکھا جاتا ہے، اور جب بھی یہ طبع ہوتا ہے تو نئے سرے سے لجنہ بیٹھتی ہے، اس کو چیک کرتی ہے، اور جب اس کو پاس کرتی ہے اور صحت کی مہر لگا دیتی ہے وہ کمیٹی، تب اس کو باہر لاتے ہیں اور لوگوں کے ہاتھوں میں پہنچتا ہے۔ لیکن ہمارے بر صغیر میں، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں یہ اہتمام نہیں کیا جاتا ہے۔ پہلے دادا آدم کے زمانے میں چھپ گیا تو ہر تباہ کرنے والا تباہ کرتا ہے۔ ہندو ادارے بھی چھاپتے ہیں، ہندو ادارے بھی قرآن چھاپتے ہیں، جیسے کہ دلی میں ایک ادارہ ہے اشاعت اسلام کے نام سے ہے، وہ بھی قرآن چھاپتا ہے، وہ غیر مسلم کا ادارہ ہے۔ تو اس طریقے سے اسی طرح سے نولکشور کا مشہور ہے، وہ بھی غیر مسلم کا ادارہ تھا، اور وہ دینی کتابیں بھی چھاپتا تھا، قرآن بھی چھاپتا تھا، سب چھاپتے ہیں۔ تو اس لیے، اور پھر اب جو صورتحال ہے کہ اس کا کوئی اہتمام نہیں ہوتا ہے، پرنٹ کاپی نکالتے رہتے، اسی کاپی نکالتے رہتے، کتنے حروف مٹ جاتے ہیں جن کا پڑھنا مشکل ہوتا ہے، تباہ ہو کے آتے تو اس لیے جو اہتمام، قرآن ایک ہی ہے، یہاں کا بھی وہاں کا، قرآن میں کوئی فرق نہیں، لیکن طرز تحریر میں اور اس زیر زبر پیش کے لگانے میں فرق ہوتا ہے۔ اب جو لوگ انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش کے قرآن پڑھنے کے عادی ہیں، وہ جب تک قواعد کو نہ سمجھیں اس کے لکھنے کے،
اس وقت تک اس کو جو ہے نہیں پڑھ سکتے بیچارے، اس میں نہیں پڑھنا ان کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ اسی طرح یہ لوگ جو اس مصحف کو پڑھنے کے عادی ہیں اس طرز تحریر میں پڑھنے جائیں تو ان کے لیے بھی وہ مشکل ہوگا۔ لیکن میں یہ کہوں گا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو اہتمام عرب ممالک میں قرآن کی طباعت پر ہے ہمارے ہاں وہ اہتمام نہیں کیا جا سکتا۔ ہر ادارہ چھاپتا ہے اور اس کے لیے کوئی بس اس کے جو ہے فوٹو کاپی کر لیجیے، جو قرآن موجود ہے اسی کی فوٹو کاپی کرتے رہتے ہیں اور جو ہے اس کو چھاپتے رہتے ہیں، جو ہے اس کے بارے میں کوئی نگرانی اور کوئی اس طرح کی چیزیں نہیں ہوتی۔ تو ایسی صورت میں جو اہتمام یہاں ہے وہاں نہیں ہے۔ اس لیے یہ کہنا کہ سعودیہ کا قرآن نہ پڑھو، یہاں کا قرآن نہ پڑھو، جو ہے قرآن ایک ہی ہے، مصحف ایک ہی ہے، بس یہ ہے تھوڑا سا یہاں جو اہتمام کے ساتھ چھاپتے ہیں اور ان کے طرز تحریر میں زیر زبر پیش وغیرہ کے لگانے میں قواعد کا خیال رکھا گیا ہے اور اس کی شکل اور حیت ہی سے واضح کر دیتے ہیں کہ کہاں غنہ ہوگا، کہاں اخفا ہوگا، کہاں اظہار ہوگا، کہاں ادغام ہوگا اور کس طریقے سے اس کو پڑھا جائے گا۔ اور دن بدن اس میں جو ہے ترقی ہوتی جا رہی ہے، اہتمام میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اس لیے عربی مصاحف میں قرآن کی تلاوت زیادہ آسان ہے اور زیادہ بہتر ہے بنسبت اپنے ہاں چھپے ہوئے مصاحف میں تلاوت کرنے کے۔ لیکن جو لوگ جس کے عادی ہیں جب تک وہ اصول و ضابطے نہ سیکھ لیں اسی میں ان کو پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ وہ غلطی نہ کریں، تاکہ پڑھنے میں غلطی نہ ہو۔ وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔